خوش نصیب ہے وہ جوان، اللہ اکبر، کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو سنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہیں ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے، جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے۔ کیسے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک جوان ہے، عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے، ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا۔ جانتے ہیں وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا، اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے۔ کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں، تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا۔ ذرا دھیان سے سننا، دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے، عاشق کی زندگی کیا ہے، عاشق کا طریقہ کیا ہے۔ ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے، انہی کے ہو کر رہ گئے، تم تو پہلے سے دیوانے ہو، اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا، نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا، بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے جوانوں ذرا غور کرو، نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے۔ ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے، اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے، وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے۔ ارے سچی عاشق کو دیکھو، حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک زیارت کے لیے نہیں گئے۔ اور اویس قرنی کا حال کیا تھا، جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے، جتنا کماتے تھے۔ آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں، جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے، عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے، لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر، شاعروں پر، مقرروں پہ، پیروں پہ پیسے لٹانے والوں، قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے؟ یہی تمہارا عشق رسول تھا، یہی تمہاری محبت رسول تھی۔ سیکھو عشق رسول کرنا۔ حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا، اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے، سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے۔ اور آپ کیا کھاتے؟ گٹلیاں کھجور کی چنتے، اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں